8ਵੀं हदीस सही मुस्लिम में है, मिशकात में इसका नंबर है 4631 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते जब तक मुअमिन ना हो जाओ, और तुम मुअमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करना शुरू कर दो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं जिसकी वजह से तुम एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दो, और वो चीज यह है कि तुम आपस में सलाम को आम करो। जितना सलाम करोगे मोहब्बत होगी। जाहिर है सलाम के अगर लफ्ज के ऊपर आप जरा तवज्जो करें कि आप किसी को कितनी बड़ी दुआ कर दे रहे हैं, इससे बड़ी आप दुआ किसी को दे सकते हैं कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो। सलामती दुरूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम हम भेजते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। इससे सलामती से बड़ी किसी को दुआ की दी जा सकती है? अल्लाह अकबर। 9वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। आप देख लें 80% हदीस बुखारी और मुस्लिम से। मिशकात में इसका नंबर है 4632 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार पैदल को सलाम करे, वो गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर या किसी सवारी पर सवार है, पैदल को सलाम करे। क्यों? ताकि तकब्बुर ना आए। अगर पैदल वाला कह रहा है, जनाब साहब जी अस्सलाम वालेकुम, साहब जी पहले ही आकड़ के बैठे गड्डी च, थल्लू सलाम भी सलूट भी पै रहे ने, उसका काम है कि वो गाड़ी वाला पैदल जो खड़े हैं उनके लिए सलाम करे ताकि उसमें आजिज़ी पैदा हो। यह है इसकी हिकमत। नंबर 2, पैदल चलने वाला बैठे हुओं को सलाम। अगर कोई पैदल चल रहा है और कहीं पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, अब वो बैठे हुए नहीं है कि वो दूर से हजरत साहब गुजर रहे हैं, कह अस्सलाम वालेकुम, नहीं, वो सबको कहे अस्सलाम वालेकुम ताकि उसमें आजिज़ी पैदा हो। ये इसकी आप क्रिटिकल रीजन मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कम लोग जहां पर हों वो ज्यादा लोगों को सलाम करें। यानी 3-4 बंदे जा रहे हैं और किसी ऐसी मजलिस से गुजरते हैं जहां 40-50 लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं कि 40-50 लोग उनको 3-4 को अस्सलाम वालेकुम, नहीं, उन 3-4 का काम है कि ज्यादा को सलाम करें ताकि उनमें आजिज़ी आए। 10वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। मिशकात में 4633 इसका नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे। छोटे का काम है कि बड़े को सलाम करे, यानी बड़ों की इज्जत की जाए। और फरमाया, चलने वाला पैदल को, जो सवारी पर बैठा हुआ है वो पैदल को, और तीसरा फरमाया कलील लोग जो हैं वो कसीर को। वही बातें जो पिछली हदीस में भी आई थी। अलबत्ता इस हवाले से एक बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मुबारक। मिशकात में उसका नंबर है 4634 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों के पास से गुजरते तो अनस इब्न मालिक कहते हैं आप बच्चों को खुद अस्सलामु अलैकुम कहते। हालांकि फरमाया क्या है कि बच्चे बड़ों को करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल क्या था कि बड़े होकर भी बच्चों को सलाम करते थे आजिज़ी के लिए। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के झुरमुट में से जब भी कहीं गुजरूं मैं खुद अस्सलाम वालेकुम पहले कहता हूं, चाहे मोहल्ले वाले हो, घर वाले हो, कुछ भी हो। 11वीं हदीस तिरमिज़ी और अबू दाऊद में है और मिशकात में इसका नंबर है 4646। ये है वो बात असल जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीबी है। जो पहले अस्सलाम वालेकुम कह देना वो अल्लाह का महबूब है। जाहिर है उसने आजिज़ी की ना, और किसी को दुआ दी, उसके जवाब में उसने तो कहना ही था वालेकुम अस्सलाम। तो जो पहले प्रोटोकॉल दे रहा है दूसरे को, उसके लिए सवाब ज्यादा है, वो अल्लाह का करीबी है। 12वीं हदीस मुस्नद अहमद में है और मिशकात में 4647 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के झुरमुट के पास से भी गुजरते तो आप औरतों को भी खुद अस्सलाम वालेकुम कहते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप औरतों के पास से गुजरे तो आप उनको अस्सलाम वालेकुम कहें। उनके लिए जरूरी नहीं कि बुलंद आवाज से वालेकुम अस्सलाम कहें, बस वो आहिस्ता आवाज में, नॉर्मल आवाज में वालेकुम अस्सलाम कह लें। और मेरे साथ ऐसे होता है, बाज़ मैं सुबह वॉक के लिए निकला हूं, और आजकल तो आपको पता है मीडिया ने इतना एजुकेट किया है, तो सुबह के वक्त जो खुसूसन 50+ औरतें हुई होती हैं, वॉक के लिए निकली होती हैं, आंटियां सारी इकट्ठी होके 10-10 की टोलियों में आपको सड़कों के ऊपर चलती हुई वॉक करती हुई नजर आ रही होती हैं। और मैं अब अकेला कहीं जा रहा हूं तो मैं अस्सलाम वालेकुम बुलंद आवाज से कहता हूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। 13वीं हदीस अलबोता इमाम मालिक में है, मिशकात में 4664 है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में जाया करते थे सिर्फ लोगों को सलाम करने के लिए, सलाम में पहल करके देखिए कमाने के लिए।
انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا, ابو طفیل کو, کہ آؤ بازار میں چلے. اس نے کہا حضرت صاحب آپ بازار میں جاتے ہیں, نہ کوئی سودا لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے, بس آپ صرف ایک پھیرا لگا کے آ جاتے ہیں. یہ آج کل جو ہمارے نوجوان بازار میں جاتے ہیں یہ وہ والا نہیں تھا جانا, کیونکہ اس وقت عورتیں نہیں بازاروں میں نکلا کرتی تھی. یہ بھی ذرا کلیئر کریں, یہ نہ ہو کہ آپ بھی چل پڑے اسلام کی نیت سے کام اور پایا ہوا ہے تسی. ٹھیک ہے, اس وقت عورتیں نہیں نکلتی تھی اس طریقے سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طفیل نے کہا کہ آپ کو کام تو کوئی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ابو طفیل, اوے بڑے پیٹ والے, اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا بڑے پیٹ والے, اوے پیٹ والے, میں صرف سلام کہنے کے لیے, نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں. تو اس لیے بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے, تاکہ ہم السلام علیکم کہیں گے, کسی چوپال پہ لوگ بیٹھے ہیں, وہاں پہ 10-12 بندے جب وعلیکم السلام کہیں گے, کتنی نیکیاں ملیں گی الحمدللہ. 14ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4648. دیکھ لیں ساری حدیثیں مشکات میں موجود ہیں. چن چن کے میں نے کہیں دوسرے چیپٹر میں تھی نا, وہ بھی میں نے یہاں پر جمع کر دی ہیں. اب ساری اس چیپٹر میں کتاب الاداب میں نہیں تھی, کچھ ادھر ادھر بھی تھی. میں نے مشکات کے نمبر تب بھی بتا دیے تاکہ جس کے پاس مشکات ہے نہیں ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر لے. مشکات میں 4648 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ موقوفاً حدیث سیدنا علی کا اپنا قول ہے کہ جب کسی جماعت کا گزر کسی دوسری جماعت کے پاس سے ہو تو ایک شخص کا اس جماعت کو سلام کہنا کافی ہے, اور اس جماعت میں سے بھی ایک شخص کا وعلیکم السلام کہہ دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے. یعنی ابھی ادھر مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 50-60 کے قریب لوگ, اب باہر سے کوئی آ کے السلام علیکم کہتا ہے تو ساروں کے لیے وعلیکم السلام کہنا ضروری نہیں ہے, کوئی ایک بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا. اس طریقے سے باہر سے اگر زیادہ لوگ آتے ہیں وہ سارے الگ الگ سلام نہ کریں, اگر وہ ایک مجلس کی فارم میں آئے ہیں تو ان میں سے ایک بھی السلام علیکم کہے, یہاں سے ایک وعلیکم السلام کہہ دے تو جواب ادا ہو جائے گا. سب کہہ دیں گے تو بہت اچھی بات ہے, جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا, اتنا ہی ثواب ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک آدمی ضرور. تھرڈ لاسٹ حدیث ہے 15 نمبر سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4650 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم سلام کہے, اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا پتھر حائل ہو اور پھر دوبارہ سے ان کی ملاقات ہو جائے پھر السلام علیکم کہے. اے نہیں کہ انہیں 2 منٹ پہلے دے تو سلام کر کے ہیں, نہ پھر دوبارہ کہے. اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث 16ویں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. مشکات میں اس کا نمبر ہے 790, اور اسی کا ایک طریق بخاری میں 6251 ہے, جلسہ استراحت والا مسئلہ جس میں نے بتایا تھا. بخاری 6251, مشکات میں 790 اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا ورحمۃ اللہ جواب دیا, اور آپ نے فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ پھر نماز پڑھ کے آیا, پھر السلام علیکم کہا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا. اس طرح 3 یا 4 مرتبہ ایسے ہوا, 3 یا 4 مرتبہ اس طرح ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی انہیں تو سلام کیتے منو 5 منٹ پہلے تو نہیں. ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہر میٹنگ میں ایک مجلس میں ہی بار بار جب سامنا سامنا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سلام کرنا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری نماز کیوں نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھو, جب تم وضو کرو تسلی کے ساتھ, اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو, قرآن پڑھو, پھر سکون سے جو ہے وہ رکوع میں جاؤ, رکوع کے بعد پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ, پھر اس طریقے سے سجدہ کرو, پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو, اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعتوں کو مکمل کرو اسی طریقے سے. تو اس میں 6251 صحیح بخاری میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ, یعنی 2 دفعہ بیٹھنا, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں متفق ہیں. اسی وجہ سے میں نے سلفی علماء جو عرب کے ہیں ان پر گرفت کی تھی اور حنفیوں پر کہ وہ دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتے. اور وہ کئی بخاری ایسی چڑھی ہیں جس میں ترجمہ ہی صحیح نہیں ہوا, تو اس میں آپ عربی والے پورشن میں دیکھیں 2 جلسوں کا ذکر موجود ہے, وہ ترجمے میں سکپ ہو گیا ہوتا ہے. ترجمے تو مولوی کر دینا, تمہیں پتا ہے مولوی تو تسی کٹ نہیں سکتے, تو نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڑی ورگی ایک بلا چھڑی نہ کٹنے واسطے. تو آپ لوگ مجھے اتنی میز کر رہے ہوتے ہیں, یہ 6251 آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ایک ہی جلسہ ہے. او بھائی آپ عربی پڑھیں, اس میں واضح الفاظ ہیں
دو جلسوں کے عربی کے الفاظ موجود ہیں کہ پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ جا، پھر دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ جا، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا، اور باقی رکعتیں بھی اسی طریقے سے مکمل کر۔ 17ویں حدیث آخری، وہ سلام کے الفاظ سے متعلق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 4628 نمبر ہے، اور کتاب الآداب جو مشکات کا چیپٹر ہے اس میں پہلی حدیث یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو حکم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اسے جا کر سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں وہ جواب یاد رکھنا وہ تمہاری اولاد کا جواب ہوا کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کر دیا، اور یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا یہ آپ کی اولاد کا جواب ہوا کرے گا۔ یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ آپ السلام علیکم کسی کو کہیں، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے، اور ورحمت اللہ کہے گا، یہ بہتر جواب ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں، اس کا نمبر ہے 4644 کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا نا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وقف کریں گے وبرکاتہ ہوگا۔ یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں سلام کرنے کے لیے۔ تو جواب میں بھی آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ حدیث الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابو داؤد میں، وہ ضعیف ہے، کہ ایک چوتھا شخص ایڈ ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو وہ جو حدیث ہے نا وہ مغفرتہ والے الفاظ کے ساتھ، وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔